حکیم لقمان ایک شخصیت جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کی حکمت کو معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن عاور بن ماحور بن طارق۔ یہ طارق وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے، جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور سے دور تک بھی آیا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک واہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کی عطا کے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے: اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر، اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے،
बेजुबान आज़ाए जिस्मानी खुदा की इबादत और रियाजत से कासिर हो जाते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी, दिन अफ़ाल से वो घाटा उठाते हैं, मैं उनसे परहेज़ करता हूँ, और अहद शिकनों और झूठों पर कभी ये एतमाद न करो। एक किस्सा बहुत मशहूर है। मुआरफ़ मसनवी नामी किताब में दर्ज है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलानी शुरू कर दी। हकीम लुकमान बड़े मज़े से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खा कर देखूं कि कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उसने तरबूज खाया तो वो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा, क्या लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाई जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती है कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था, अगर इससे कोई एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं उससे इनकार कर दूं। ए दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, इसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं। चुनांचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ मिले तो फौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। किससुल कुरान में हकीम लुकमान का ज़माना 3000 कबल मसीह करार दिया गया है, लेकिन बाज़ मुफस्सरीन और मौर्रिखीन उन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसाहिब बताते हैं। इस तरह उनका ज़माना 1100 कबल मसीह के लगभग बनता है। बहरतौर अहले अरब उनके हालात और ख़ानदान नसब से मुतल्लिक इख्तिलाफ के बावजूद लुकमान या हकीम लुकमान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करते हैं और सहीफ़ा लुकमान के नाम से उनके हकीमाना अक़वाल को क़ुदरत व मंज़िल की निगाह से देखा जाता है। तारीख़ क़दीम में लुकमान नाम की एक और शख्सियत का पता चलता है जो आद सानिया में एक नेक बादशाह गुजरा है और खालिस अरब नयाद है। इब्न जरीर, इब्न कसीर और सहीली ने जैसे मुस्तनद मौरखीन की राय है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसियत गुलाम हुई थी। इब्न कसीर के बकौल लुकमान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाजिल हुई थी। कुरान मजीद की किसी सूरत में भी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं जो लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अलबत्ता इब्न इसाक ने वहाब बिन मंबा की रिवायत से हज़रत इब्न अब्बास का ये कौल नकल किया है कि वो नबी थे मगर रसूल नहीं थे, लेकिन बेशतर उलमाए सैर इब्न इसाक के इस कौल से इत्तेफाक नहीं करते। इब्न इसाक के इस कौल से जो बात मालूम होती है वो चूँकि इत्तेफाक नहीं किया जाता तो रुजुल अनफ में दर्ज है और तफसीर इब्न कसीर में लुकमान का शजरा नसब लुकमान बिन अनकाया सारा बिन संदून दर्ज है। इन कुतुब के मुताबिक वो सूडान के नूबी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। पस्ता कद, भारी बदन, स्याह रंगत, होंठ मोटे और हाथ पैर भद्दे थे, मगर वो बला के नेक, आबिद व जाहिद, साहिब हिकमत और दाना थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से वाफर हिस्सा अता फरमाया था। तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि लुकमान नजारी का पेशा करते थे। अलबत्ता सईद बिन मसीब के बकौल लुकमान मिस्री सोडानी थे और उनके होंठ बहुत मोटे थे। अल्लाह ने उन्हें अगरचे नबूवत अता नहीं की मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। अब्दुर्रहमान बिन हरमला कहते हैं कि एक मरतबा एक हबशी सईद बिन मसीब के पास आ निकला और कुछ सवाल किया। उन्होंने कहा कि तू इस बात से दिलगीर न हो कि काला हबशी है, इसलिए कि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम माजा और लुकमान हकीम जो सूडानी नोबी थे और उनके होंठ बहुत मोटे और भद्दो थे। मशहूर मौर्रख मोहम्मद बिन इसा कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीले आद यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और गुलाम नहीं बल्कि बादशाह थे। वहाँ बिन मंबा का कहना है कि जब शद्दाद बिन आद का इंतकाल हुआ तो हिकमत उसके भाई लुकमान को मिली और अल्लाह ने लुकमान को वो चीज़ अता फरमाई जो ज़माने के इंसानों में से किसी को नहीं अता की थी। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों के बराबर इतरा को आयसा वहासा अता फरमाया था। इदराक और वहासा अता फरमाया था यानी हवास की जमा है, और वो अपने ज़माने के लोगों में सबसे ज़्यादा तवील कामत थे। वहाब ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब बलतात बिन सिल्क बिन वाइल बिन हमीर था और वो नबी थे लेकिन रसूल नहीं। अर्जुल कुरान के मुसन्निफ भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आद सानिया के नेक बादशाहों में और बहुत बड़े हकीम व दाना थे और अरब में लुकमान के नाम से जो सहीफ़ा मंसूब था वो उन्हीं लुकमान आद का है।
قصص القرآن میں سورہ لقمان کی آیت 12 تا 19 کا ترجمہ درج ہے۔ اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ از راہ غرور منہ موڑ لیا جائے اور خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے، اس لیے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کرختگی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شہزادیوں، متمول و صاحب اور صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس امر سے بھی اتفاق ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عاد ثانیہ کے پیغمبر حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ وہ حبشی الاصل نہیں لیکن عربی النسل تھے۔